بہت سمے پہلے کی بات ہے۔ چاند پر پریوں کا ایک محلہ ہوتا تھا۔ وہاں سبھی پریاں بہت خوشی خوشی ایک ساتھ رہتی تھیں۔ ان پریوں کے پاس بہت سارا سونا ہوتا تھا۔ سبھی پریاں آپس میں بہت خوشی کے ساتھ رہتی تھیں۔ وہیں ایک دن پرتھوی لوک پر دو چڑیلیں اپنے جادوئی عکس میں ان پریوں کے خزانے کو دیکھ لیتی ہیں اور پریوں کے پاس بہت سارا سونا بھی ہے، تو وہ ترنت ہی وہاں جا کر یہ سونا لوٹنے کا پلان بناتی ہیں۔ پھر ایک دن دونوں جادوگرنی اپنی جادوئی گاڑی پر بیٹھ کر چاند پر وہ سونا چرانے جاتی ہیں۔ تو اس میں سے ایک دشت جادوگرنی کہتی ہے، میں نے سنا ہے چاند پر اتنا سونا ہے کہ ہماری 7 پشتیں بیٹھ کر کھا سکتی ہیں، لیکن وہ سونا ختم نہیں ہو سکتا۔ تبھی ان دونوں کی باتیں مونا پری سن لیتی ہے اور وہ ترنت ہی جا کر اپنے ساتھ محلے کی پریوں کو جمع کر کے انہیں ساری بات بتاتی ہے۔ تو اس کی بات سن کر میٹھی پری کہتی ہے، ہمیں ترنت ہی ان لوگوں کو یہاں سے بھگانا ہوگا، ورنہ وہ یہاں سے سارا سونا چرا کر لے جائیں گے اور ہماری تو جادوئی چھڑی بھی سونے سے چارج ہوتی ہے۔ تبھی سب پریاں اکٹھا ہو کر دشت جادوگرنیوں کو چاند سے بھگانے کے لیے جاتی ہیں، تو دونوں جادوگرنیاں دیکھ کر ہنسنے لگتی ہیں۔ اس کے بعد سب پریاں وہاں پہنچ جاتی ہیں تو مونا پری غصے سے کہتی ہے، سنو، تم دونوں یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ ہم لوگ تمہیں جلا کر راکھ کر دیں گے۔ تو دشت جادوگرنی دوسری جادوگرنی سے کہتی ہے، ارے یہ کیا، یہاں تو اتنی خوبصورت خوبصورت پریاں بھی ہیں، تو ایسا کرتے ہیں انہیں بھی پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور ان کی جادوئی شکتی شالی چھڑیوں سے ہم بہت ہی شکتی شالی ہو جائیں گے۔ تبھی پریاں اپنی جادوئی چھڑیوں سے ان پر حملہ کرنے لگتی ہیں، تو دشت جادوگرنیاں ان پر اپنی جادوئی چھڑی سے وار کر کے ان کی ساری جادوئی چھڑیاں اپنے قبضے میں کر لیتی ہیں اور انہیں ایک الیکٹرک جال میں باندھ دیتی ہیں اور بجلی کی رسیوں سے باندھ کر انہیں الیکٹرک شاک دیتی ہیں، جس کی وجہ سے پریاں ایک جیل نما پنجرے میں قید ہو جاتی ہیں اور وہ پریوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر اور سارا سونا لے کر پرتھوی لوک پر آ جاتی ہیں۔ اب انہوں نے پریوں کو باندھ رکھا تھا اور اپنے پاس چھپا رکھا تھا اور ساری پریوں کو بہت ہی زوردار الیکٹرک شاک کے جھٹکے دیتی ہیں۔ اس کے بعد سب پریوں کو باندھ کر رکھ کر وہاں سے چلی جاتی ہیں، تو وہاں سے پریاں چلاتی ہیں اور کہتی ہیں، کوئی ہے ہماری مدد کرو۔ تو باہر سے ایک لڑکی گزر کر جا رہی ہوتی ہے، جو آ کر اپنی آواز سنتی ہے تو دیکھتی ہے بہت ہی خوبصورت پریاں الیکٹرک جال کی رسیوں میں پھنسی ہوئی ہیں، تو وہ آ کر ان کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے، تو ان رسیوں کو ہاتھ لگاتی ہے تو اسے بھی بہت زوردار کرنٹ کا جھٹکا لگتا ہے اور وہ دور جا گرتی ہے۔ اس کے بعد پریاں کہتی ہیں، تم ایسے ہمیں آزاد نہیں کر سکتی، یہ الیکٹرک تاریں ہیں جس سے ہمیں باندھا گیا ہے۔ تو وہ لڑکی کہتی ہے، آپ رکے، میں ابھی تانترک جی کو بلا کر آتی ہوں، وہ لوگ آپ کی مدد کریں گے۔ تو وہ لڑکی جاتی ہے اور ایک تانترک کو بلا کر اپنے ساتھ لے آتی ہے۔ وہ آ کر پریوں کی رسیوں کو اپنے منتر سے آزاد کرتا ہے اور پریاں آزاد ہو جاتی ہیں۔ تبھی وہاں دونوں دشت جادوگرنیاں بھی آ جاتی ہیں اور یہ سب دیکھ کر آگ بگولا ہو جاتی ہیں اور وہ پریوں پر حملہ کرنے لگتی ہیں۔ اس سے پہلے پریاں اپنی جادوئی چھڑیوں سے ان لوگوں پر حملہ کرتی ہیں اور انہیں ایک برف کی دیوار میں بند کر دیتی ہیں اور انہیں لے جا کر ایک دریا میں بہا دیتی ہیں اور اس کے بعد تانترک اور اس بچی کا شکریہ ادا کر کے اپنا سارا سونا لے کر پری لوگ کو واپس لوٹ جاتی ہیں۔